خود کو میں امداد سمرو ایک بار پھر آرٹیکل 6 کی گونج ہے، اور یہ گونج سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سنائی دے رہی ہے، اور ایک چیف کے اوپر آرٹیکل 6 لگانے کی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ کہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، کون اٹھا رہا ہے، اور کیا آرٹیکل 6 لگے گا، اس پر بات کریں گے۔ اور تحریک انصاف میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھونچال آ گیا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جماعتیں جن کو نقصان ہوا سپریم کورٹ کے فیصلے سے، ان کے اندر کوئی افراتفری اضطراب ہوتا، لیکن تحریک انصاف کے اندر اضطراب اور افراتفری کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ فیصل ووڈا نے تو تحریک انصاف کے اندر ایک بڑا فارورڈ بلاک بنانے کا یا بننے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے بھی ایک ایسا قدم اٹھا لیا ہے جس سے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سب اچھا نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے اندر عمران خان کی پالیسیز کے خلاف یا عمران خان کے باغی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک باغی جو ہے اس کو عمران خان صاحب کے احکامات پر معطل کر دیا گیا، اس کی پارٹی کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، اور یہ باغی شیر افضل مروت صاحب ہے۔ گو کہ شیر افضل مروت صاحب نے پارٹی کی رکنیت معطل کیے جانے کے بعد بھی یہ اعلان کیا ہے کہ جی وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور وہ کسی اور کے ساتھ نہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ شیر افضل مروت صاحب کیا اس بات پر قائم رہیں گے؟ اور دوسرا، آج کیونکہ 13 جولائی ہے اور شیر افضل مروت صاحب نے یہ اعلان کر رکھا ہوا ہے کہ وہ 13 جولائی سے اپنی زبان کھولیں گے۔ ایک دن پہلے شیر افضل مروت نے جس دن زبان کھولنے کا اعلان کیا تھا، یعنی جس دن انہوں نے زبان کھولنی تھی، یعنی آج کا دن، آج سے صرف ایک دن پہلے شیر افضل مروت کی پارٹی کی رکنیت معطل ہونا اور پھر فیصل ووڈا کا دعویٰ، تو لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ لیکن آغاز ہم کریں گے سارے معاملات سے ہٹ کے، جو ہٹکے سے مراد کے ان معاملات پر بھی بات ہوگی، لیکن آغاز کریں گے الیکشن کمیشن کی ایک وضاحت ذرائع سے سامنے آ گئی ہے، اور وہ ہے کل کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر، جس میں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے متعلق جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا، تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے محروم رکھنے والا جو فیصلہ، اس کی غلط تشریح کر کے پی ٹی آئی کی جو ہے بطور پولیٹیکل پارٹی حیثیت ہی ختم کر دی، یا ان کو انتخاب لڑنے نہیں دیا۔ تو اس پر تحریک انصاف کی ایک وضاحت، تحریک انصاف کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کی ایک وضاحت، اور وہ سورسز سے، یہ میں جیو کو کوٹ کر رہا ہوں، اور جیو کی بہت ہی بہترین رپورٹر ہیں اپنا نوشین یوسف صاحبہ، ان کی یہ بائی لائن ہے، ان کی یہ خبر ہے۔ وہ یہ اپنی خبر میں لکھتی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے ایک وضاحت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے غلط تشریح نہیں کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی، اور یہ بھی کہ ان 41 ارکان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کرنے کی قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن میں آج بھی پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے طور پر موجود ہے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے نہیں ہٹایا گیا، بطور پولیٹیکل پارٹی وہ وہاں موجود ہے۔ اور یہ کہ پی ٹی آئی کو انتخابات، جو انٹرا پارٹی انتخابات ہیں، اس پر ان سے بلے کا نشان جو ہے وہ لیا گیا، اور اس کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا، وہ سپریم کورٹ کے فورم پر بھی اس کو برقرار رکھا گیا۔ اور پھر وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ جی 39 ارکان کو پی ٹی آئی کا ایم این اے قرار دیا گیا فیصلے میں۔ ان 39 ارکان نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پی ٹی آئی سے وابستگی ظاہر کی تھی۔ کسی بھی پارٹی کے امیدوار ہونے کے لیے پارٹی کا ڈکلیریشن اور آر او کے پاس جمع کروانا اس کا وہ ضروری ہے۔ تو یہ الیکشن کمیشن نے اپنی ایک وضاحت دی ہے، اور اس وضاحت سے یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ آئینی ادارہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے برے طریقے سے متاثر ہوا ہے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جگرا بڑھ گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ پڑھو چیف الیکشن کمشنر کو۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو اس کا میرے ساتھ تعصب ہے تحریک انصاف کے ساتھ، اب سپریم کورٹ کے فیصلے میں ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ تعصب برتا ہے ہمارے خلاف، اور وہ ہمارے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، لہٰذا اس نے انتخابات ٹھیک نہیں کروائے۔ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، عمران خان نے کہا ہے، اور پھر وہ ریزائن کریں، اور تمام ارکان جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ دے استعفیٰ۔ اب آرٹیکل 6 کس بنیاد پر لگے؟ حالانکہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق عمران خان، اسد کیسر نہیں، وہ تھا قاسم سوری، ان پر اور صدر عارف الوی پر لگ سکتا تھا، جب انہوں نے 3 اپریل کو
3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد ثابت ہونے کے باوجود ایک بوگس قسم کی غیر آئینی رولنگ دلوائی، اور رولنگ دلوانے کے بعد عمران خان نے صدر کو اسمبلی توڑنے کی ایڈوائز کر دی، جو کہ پہلے کر دی ہوئی تھی، جو پہلے سے گئی ہوئی تھی، اور پھر صدر صاحب نے ودن منٹس اسمبلی توڑ دی تھی۔ تو اس کے خلاف، اس ایکشن کے اس غیر آئینی یا آئین توڑنے کے اس عمل کے خلاف سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا تھا۔ 7 اپریل کو فیصلہ آیا تھا، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی ہے، آئین توڑا گیا، اور اس پر بعد میں پھر سپریم کورٹ کے اندر یہ چیزیں کئی مقدمات میں بات سامنے آئی کہ وہ جو آئین توڑا گیا تھا اس کا کیا ہوا، اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آرٹیکل 6 لگایا جائے۔ اچھا، اب عمران خان اور بشریٰ بی بی کا معاملہ ہے، جیل میں وہ، اور ایک بشریٰ بی بی نے ایک درخواست دی تھی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اور جب بشریٰ بی بی خود ابھی جیل میں نہیں تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست دی گئی تھی عمران خان کی صحت کے متعلق، انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اس وقت انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ نے ایک خط بھی لکھا تھا، تو اور چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس کو بھی وہ اپروچ کر چکی ہیں مختلف شکلوں میں، لیکن ان کی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن تھی، اس پٹیشن پر اب فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی وفاقی حکومت کو کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو زندگی اور صحت کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ غلط ہے کہ وہ قیدی کے حقوق نہیں ہوتے، قیدی کے حقوق ہوتے ہیں، اور ایک فیصلے کا حوالہ دے کر وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ جو ان کے پاس ایک مقدمہ تھا، اس مقدمے کے کو ریفرنس کا کوٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی گائیڈ لائنس کے طور پر جو ہے خالد حسین بنام وزارت انسانی حقوق کا جو تھا فیصلہ، اس میں گائیڈ لائنس جو فراہم کر دی گئی ہیں، اور پھر تمام جیلوں میں بالخصوص اڈیالہ جیل میں ان گائیڈ لائنس پر عمل درآمد حکومت کروائے۔ یعنی ایک کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی صحت کو خطرات ہیں، اور جو بشریٰ بی بی نے جب خود آزاد تھیں تب انہوں نے یہ درخواست دی تھی، اب وہ خود بھی جیل میں ہیں، تو لہٰذا ان کی زندگی اور ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے۔ اچھا، اب ایک بڑی خبر کل آئی تھی، پرسوں بلکہ 11 کو آئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ جی شیر افضل مروت جو ہے نا وہ پارٹی کی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، لہٰذا ان کی رکنیت جو ہے نا پارٹی کی وہ معطل کی جائے۔ اور کل پھر پھڑکا دیا بھائی عمر ایوب صاحب نے کیونکہ شیر افضل مروت ظاہر ہے وہ عمر ایوب اور ان جیسے لوگوں کو اچھے نہیں لگتے۔ ایک وقت یہ تھا کہ شیر افضل مروت روزانہ عمران خان سے ملاقاتیں کرتے تھے، اب یہ ہے کہ جی شیر افضل مروت کو ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی جاتی۔ آخری بار وہ انہوں نے کوشش کی تھی ملاقات کرنے کی 1.5 مہینہ پہلے، لیکن خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلے شیر افضل مروت نے کہا کہ میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے، مجھے خان صاحب نے انکار نہیں کیا، جیل حکام نے انکار کیا۔ بعد میں شیر افضل مروت نے کہا نہیں، خان صاحب کے کان بھرے گئے تو مجھ سے خان صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، میری بےزتی ہوئی ہے۔ پھر ان کے بھائی جو تھے KPK میں کسی اپنا معاون شعاون تھے تو ان کو بھی ہٹا دیا گیا، اور پھر شیر افضل مروت کو کور کمیٹی سے نکالا گیا، وہ کمیٹی سیاسی کمیٹی اس سے نکالا گیا، وہ کمیٹی جو جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کی فہرستیں بناتی اس کمیٹی سے بھی نکال دیا گیا، اور فائنلی پارٹی کے سیکرٹری جنرل عمر ایوب جنہوں نے خود ریزائن کیا ہوا ہے، انہوں نے شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور جس میں کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت نے پارٹی کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کی ہے، اور شیر افضل مروت کی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی سے متعلق انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں مرکزی ترجمان جو ہیں رؤوف حسن، بریگیڈیئر مصدق ملک، فردوس شمیم نقوی اور داؤد خان کاکڑ شامل ہیں۔ اور شیر افضل مروت کے بیانات اور اقدامات کی وجہ سے پارٹی کو شدید نقصان پہنچا، یہ کہا گیا، اور انہیں پہلے ہی سیاسی اور کور کمیٹی سے ہٹا دیا گیا، یہ بھی کہا گیا اعلامیے میں، اور یہ کہ عمران خان کی ہدایت پر شیر افضل مروت کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے، یہ ایکشن لیا گیا ہے۔ اب شیر افضل مروت تو شروع میں رگڑے میں آئے تھے تب جب انہوں نے ایک تو پارٹی کے لیڈروں کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیے تھے، اور پھر انہوں نے ایک غلط حرکت یہ کر دی تھی کہ سعودی حکومت کے خلاف بیان دے دیا، سعودی بادشاہ کے خلاف، کہ جی وہ رجیم چینج سازش میں وہ بھی ملوث تھے۔ تو پھر عمران خان صاحب تو بیچارے کبھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، تو جو عمران خان صاحب کو کبھی کسی موڑ پر کسی موقع پر بچا سکتے تھے، شیر افضل مروت ان کو بھی پڑ گئے۔ تو پھر عمران خان صاحب نے
ان کو بلا کر ان کی کلاس بھی کی تھی، اور شیر افضل مرود نے خود باہر آ کر کہا تھا کہ جی خان صاحب نے میری کلاس کی ہے، مجھے انہوں نے سمجھایا ہے کہ اس طرح نہیں کرنا، تو لیکن میں اپنے بیان پر قائم ہوں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر غیر یقینی کی صورتحال ہے، ہر پی ٹی آئی کا لیڈر اپنے سائے پر شک کر رہا ہے، اپنے سائے سے ڈر رہا ہے۔ یہی پوزیشن عمران خان صاحب کی ہے، وہ بھی اپنے سائے پر شک کرتے ہیں کہ وہ سایہ لگتا ہے کہ کوئی آ تو نہیں کیا۔ تو اب اسی کیفیت میں پی ٹی آئی آج ہے، اور کل گو کہ ان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے، لیکن جو انداز سیاست عمران خان صاحب کا ہے، جس طرح کے ان کے مشیر ہیں یا جس طرح کی باتیں وہ کرتے اور وہ سنتے ہیں، تو اس سے یہ والا فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں سوائے کچھ دنوں کے وہ ہوتا ہے نا خوشی کے، اس سے زیادہ مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی اس فیصلے کا کوئی سیاسی فائدہ اٹھا سکتی ہے، یعنی اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے کہ جی اتنی سیٹیں مل گئی مخصوص نشستوں کی، اتنی بڑی جیت ہوئی ہے۔ معاملہ لے کر گئی اپنا سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل، اور سپریم کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو دفنا کے پی ٹی آئی کو ساری سیٹیں دے دیں، اور سنی اتحاد کونسل فارغ ہو گئی۔ اب صاحبزادہ حامد رضا بھی سوچتے ہو کہ میرے نال ہویا کی ہے، مطلب مجھے استعمال انہوں نے کیا اور استعمال کر کے ایسا پھینکا ہے کہ لگ پتا گیا حامد رضا صاحب کو۔ تو بہرحال تو وہ یہ ایک تو چل رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، یہ اکیلے شیر افضل مروت نہیں ہے، اور بھی بہت ہیں لسٹ میں جن کو اسی طرح فارغ کیا جائے گا، لیکن گھر کے بھیدی لنگ کاٹا ہے۔ فیصل ووڈا صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 15 دن بعد پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنے گا۔ اب یہ فیصل ووڈا کس کی سازش ہو، کوشش ہو، اقدامات ہو، اس کو بے نقاب کر رہے ہیں، گھر کے بھیدی لنگ کاٹا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بن سکتا ہے ابھی بھی، مطلب ہر بندہ میں کہہ رہا ہوں نا ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں، اپنے اپنے سائے سے وہ اپنے سائے کو مشکوک سمجھ رہے ہیں وہ۔ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر پھر اگر کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی اور کوئی ایک آدھ لیڈر جو ہے وہ اس نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی یہ کہہ دینا پی ٹی آئی کے کئی لیڈروں کا کہ عمران خان کے فیصلے غلط ہیں، ان فیصلوں نے نقصان پہنچایا ہے، صدر علوی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کے فیصلوں سے پارٹی کو نقصان پہنچا ہے، تو ظاہر ہے اس سے پی ٹی آئی کے اندر ایک ریزنمنٹ اور وہ ایک کیفیت جو ہے اس کا پتہ تو چلتا ہے۔ لیکن ووڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی 15 دن کے اندر فارورڈ بلاک بنے گا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی کوشش کر رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کی، تو پی ٹی آئی خبردار ہو جائے۔ ووڈا صاحب نے تو کچھ اس طرح کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 8-5 کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، تو اس سے بھی تحریک انصاف کو نقصان پہنچے گا۔ پتہ نہیں نقصان پہنچتا ہے پی ٹی آئی کو یا کچھ اور ہوتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ووڈا صاحب ہے نا، یہ ظاہر ہے وہ ڈیوٹی پر ہیں، ابھی تازہ انہوں نے سپریم کورٹ میں معافی مانگی ہے سپریم کورٹ سے۔ بہرحال وہ کیا ہوگا۔ ایک اور چیز جو میں نے گزارش کرنی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں جو ہیں نا، جو بڑی متنازع ہیں اور ان کے اوپر الیکشن ٹریبیونل کا مسئلہ بھی بنا ہوا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنا یہ کیا کہتے ہیں جو فیصلہ ہم نے دینا ہے، سنانا ہے، اور اس میں انہوں نے ریکارڈ بھی مانگا ہے اپنا 45 کا 47 کا، اور وہ جو ارکان ہیں ان سے بھی کچھ ریکارڈ مانگا ہے انہوں نے کہ جی آپ کے پاس فارم 45 آئے تھے نا، تو وہ ذرا دکھائیں، جو جن کو کامیاب قرار دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے، نون لیگ کے تینوں کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو یہ جو کل کا فیصلہ ہے نا، یہ فیصلہ اس بات کی اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پھر وہ جو نشستیں ہیں نا، وہ نشستیں پھر وہ بھی نون لیگ کے ہاتھوں سے شاید چلی جائیں۔ وہ ارکان جو ہے پہلے بھی ایک بار معطل ہو چکے ہیں، تو ان کو معطل کر کے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہی نہ چلا جائے فیصلہ، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے، کچھ سیانے لوگ کہتے ہیں کہ وہ معاملہ بہت مشکوک ہے مسلم لیگ ان کا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اب وہ جو سیاست میں ہے نا، وہ جو میں نے گزارش کئی بار کی ہوئی ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے، اس کے بعد سیاسی حالات جو ہیں نا وہ یکسر گرم بھی ہو جائیں گے اور کچھ بدلیں گے بھی، تو بدل تو رہے ہیں سیاسی حالات۔ اب ان سارے سیاسی حالات میں جو پوزیشن اسٹرانگ ہوتی ہے نا پارلیمنٹ کے اندر، یا جو حکومتی یا پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، پی ٹی آئی کی تو ظاہر ہے کسی حد تک ہوئی، لیکن حکمران اتحاد میں پیپلز پارٹی کی زیادہ پوزیشن اسٹرانگ ہو گئی، کیونکہ پیپلز پارٹی اب مزید مسلم لیگ نون کو، ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کا وزن کم ہو گیا نا، تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی شرائط پر مزید آگے بڑھے گی، چھوڑے گی نہیں حکمران اتحاد، لیکن پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کو ہر موقع پہ، صدر زاہد صاحب کہہ گئے نا کہ جی اگر ہم نے حکومت ہم بنانا جانتے ہیں تو پھر ہم اپنی اسپیس لینا بھی جانتے ہیں،
اس اسپیس لینا کو میڈیا نے رپورٹ کر دیا کہ جب حکومت گرانا بھی جانتے تو انہوں نے گرانے کی بات نہیں کی تھی، اسپیس لینے کی بات کی تھی. تو پیپلز پارٹی کے لیے مزید آسان ہو جائے گا یہ جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں نا ان کے بعد مسلم لیگ نون سے وہ اسپیس جو پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ وہ ان کی ہے، اور پنجاب میں خاص طور پر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ.